السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے وطن عزیز کو ہر آزمائش سے پاک کر دے، آمین۔ پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ندی نالے بھی بفر گئے، بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اٹک میں موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، برساتی نالے بفر گئے، ٹوگیانی سے متعدد شہروں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہاڑی میں دریائے ستلج ہیڈ اسلام کی حدود میں بھی سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا، حفاظتی بند بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ خان بیلا میں متعدد بستیاں پانی میں ڈوب گئیں، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، فصلوں میں سڑکیں زیر آب آ گئیں، زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، مریضوں کو اسپتال لے جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ منڈی بہاولدین میں دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد کے مقام پر نچلے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو ریسکیو نے وارننگ جاری کر دی۔ اوکاڑا میں میونسپل کمیٹی کی غفلت کے باعث بازار جوہڑ میں تبدیل ہو گیا، گندے پانی کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ جلال پور پیروالا میں باران رحمت انتظامیہ کی غفلت کے باعث زحمت بن گئی، نکاسی آب کے ناقص انتظام کے خلاف شہری سراپائے احتجاج بن گئے۔ جہلم میں مسجد کی بوسیدہ دیوار گرنے سے 16 افراد زخمی ہو گئے۔ وہاڑی میں مونسون بارشوں کے بعد دریائے ستلج ہیڈ اسلام کی حدود میں بھی سیلاب کے خطرات منڈلانے لگے، متعدد رہائشی بستیوں اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب آنے کا خدشہ، شدید بارشوں سے حفاظتی بند بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ مونسون بارشوں کی بلوچستان اور سندھ میں تباہ کاریاں، بلوچستان میں سیلابی ریلے 106 زندگیاں بہا لے گئے، ندی نالوں میں طغیانی سے صوبے بھر میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، سندھ میں ٹھٹا اور قبر شہداد کوٹ میں 25 سے زائد گاؤں پانی میں تیرنے لگے۔ طوفانی بارشوں سے بلوچستان میں سیلاب آ گیا، محمد میں ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، لسبیلا میں لنڈا ندی اور گانٹا ندی میں شگاف کے باعث کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے 5ویں روز بھی نہ کھل سکی۔ لسبیلا، بچل شاہ گوٹ، جمن براگوٹ، مصری براگوٹ، اسحاق براگوٹ میں غذائی قلت پیدا ہو گئی۔ ڈیرہ بگٹی میں کنہال نالے کا سیلابی ریلا ماں اور 1.5 سالہ بچے کو بہا لے گیا۔ سندھ میں طوفانی بارشوں کے باعث پانی کی ریلوں نے تباہی مچا دی، ضلع ٹھٹا کے علاقوں میں نالوں کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا، 20 سے زائد دیہات میں سیلاب سے شہری کھلے آسمان تلے آ گئے، کاچو میں برسات کے پانی نے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، کوٹ ڈی جی میں بارش کا پانی 200 سے زائد کچے مکان بہا لے گیا، کمبر شہداد کوٹ سمیت متعدد گاؤں زیر آب آنے سے شہریوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا۔ سندھ میں مونسون کے دھواں دھار سپیل کی تباہ کاریاں جاری ہیں، بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، سڑکیں دریا بن گئیں، گاڑیاں چلنے کی بجائے تیرنے لگیں۔ سندھ میں مونسون کے تگڑے سپیل نے تباہی مچا دی، ضلع ٹھٹا کے علاقوں میں نالوں کی صفائی نہ ہونے کے باعث بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا، 20 سے زائد دیہات سیلاب کی نظر ہو گئے، متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سندھ کے علاقہ کاچو میں سیلاب نے تباہی مچا دی، برساتی پانی کے باعث گھر ملبے میں تبدیل ہو گئے۔ چوٹی زیری میں طوفانی بارشوں سے مانکا کینال کا بند ٹوٹ گیا، بند ٹوٹ جانے کے سبب سیلابی ریلا کئی بستیاں بہا لے گیا، متاثرین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ طاہر حسین کی رپورٹ۔ شدید بارشوں کی وجہ سے چوٹی زرین میں مانکا کینال ٹوٹ گئی، مانکا کینال ٹوٹنے سے پانی قریبی قبرستان میں داخل ہو گیا، جس سے سینکڑوں قبریں منہدم ہو گئی۔ شہریوں کی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے کی کوشش بھی ناکام ہوئی، جبکہ پانی کا رخ آبادی کی طرف ہے، جس سے متعدد گھر بھی متاثر بھی ہو چکے ہیں۔ تباہ تھی گئے پورا ایریا، پانی دی زابے چ قبرستان ہے، ہندیرا ہے، اپنا جہاز شاہ مموری موڑ سارا پانی نال بوڑ گئے۔ اگر مانکا کینال کے پانی کو نہ روکا گیا تو درجنوں بستیاں تباہ ہو سکتی ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے بر وقت انتظامات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین نادر حسین کے ساتھ طاہر حسین لنگا، سچ نیوز، چوٹی زیرین۔ بھکر میں موسلادھار بارش نے انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا، سڑکیں دفاتر کئی فٹ تک پانی سے بھر گئے، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ناصر عباس بلوچ کی رپورٹ۔ شہریوں کو بارش کے پانی سے بچانے والے خود بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ کے دفاتر پانی میں ڈوب گئے۔ شہری علاقوں میں موجود نکاسی آب کے نالوں کی صفائی ستھرائی نہ ہونے کے باعث شہر کی سڑکیں گھنٹوں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں۔ شہر کے پوش علاقوں کے گلی محلے گندے پانی میں ڈوب گئے، متعدد گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہونے سے شہریوں کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے بکھر شہر کا ایسے ہی صورتحال ہے، گلی محلے ایسے ہی ہیں، اور جو ہمارے ایم این ایم پی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ووٹ لے لیتے ہیں
और फिर जब वोट लेने आते हैं उस टाइम तो मिन्नत समाजत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब बाद में वोट लेके फिर नजर भी नहीं आते। जितना गोले गोले पानी है तब होनी चाहिए कश्ती जेड़ी इट्ठू बलावे गन्नी मेडिकल स्टोर तो टपा के तो वत पीछे से वाला आवे। शहर के अंदरूनी जो हालात है वो दुकानदारों से पूछे, उनका कोई कारोबार का कोई हाल नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। निकासी आप का इंतजाम दुरुस्त न होने की वजह से बारिशों का पानी न सिर्फ सड़कों पर नजर आता है बल्कि अंदरूनी शहर में वाक़ मोहल्ले जात के घरों में भी तालाब का मंजर नजर आता है। कैमरामैन शमीउल्लाह शागरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच न्यूज फक्कर। जिला चारसदा की तहसील शब कद्र में बारिश ने तबाही मचा दी। गलियां और शाहराएं पानी में डूब गईं। बाजार में पानी दाखिल होने से दुकानों में पड़े सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। सैयद नादिर शाह की रिपोर्ट। चारसदा की तहसील शब कद्र मज़ाफ़ाती इलाकों में जुमा की दरमियानी शब से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी गली कूचों और घरों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मकानात की छतें और दीवारें गिरकर लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। मुसलसल तेज बारिश के बाद शब कद्र के मुख्तलिफ इलाकों में कड़ी फसलों और बागात को भी नुकसान पहुंच गया है, जबकि बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा होने की वजह से ट्रांसपोर्टरों और पैदल चलने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिश के बायस मुकामी वापडा ने तमाम बिजली फीडर पर बिजली बंद कर दी, जिसके बायस घरों मसाजिद में पानी भी नापैद हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का पानी कब्रिस्तानों में भी दाखिल होकर कब्रें मुनहदिम हो गई है। मुकामी इंतजामिया ने लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात करके ताजरों और दुकानदारों को नुकसानात से बचाव के लिए सामान मार्केट और दुकानों से बाहर निकाल दिया है। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज, तहसील शब कद्र। तांदियावाला में मानसून की बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश के सबब सड़कें गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह तांदलेवाला में भी स्याह बादलों और तूफानी बारिशों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में जारी वक्फे से मूसलाधार बारिशों ने जलथल कर दिया। तहसील तांदलेवाला में स्याह बादलों ने डेरे जमा लिए। मुल्क भर में जारी हालिया तूफानी बारिशों का राज उरूज पर पहुंच गया है। वक्फे से जारी मूसलाधार बारिशों से गली बाजार तालाबों का मंजर पेश करने लगे हैं। जिला फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला की कच्ची आबादियां हालिया तूफानी बारिशों से शदीद मुतासर होकर रह चुकी हैं। यही वजह है कि एक तरफ शहर और इसके कस्बात की सड़कों पे खड़ा पानी खुद एक दास्तान बन चुका है, दूसरी जानिब चालोदरा, पीपलवाला, 457 गांव, मौजाडी, किलावाला समेत तांदलेवाला के कई इलाकों की राब्ता सड़कें कच्ची होने के सबब अब बारिशों के बायस दल में बदल चुकी हैं। माहिरीन ने बारिशों की मजीद पेशगोई करते हुए कच्ची आबादियों के मकीनों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खैरपुर की तहसील फैजगंज में गैस्ट्रो के वार बेकाबू हो गए। खैरपुर में गैस्ट्रो के वबा सर उठाने लगी। मूजी मर्ज 2 जिंदगियां निकल गई, जबकि 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। बरसात का पानी जमा होने के बाद गैस्ट्रो की बीमारी तेजी से फैल रही है। खुशाब का जनरल बस स्टैंड बुनियादी सहूलियात से महरूम है। रिपोर्ट कर रहे हैं हामिद नवाज। जनरल बस स्टैंड खुशाब पर बुनियादी सहूलतें न होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मुसाफिरों ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब और आला हुकाम से खुशाब जनरल बस स्टैंड को भी दीगर शहरों के बस स्टैंड की तरह बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया है। जनरल बस स्टैंड में बैठे हैं, यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। मुसाफिर खाना जो है इंतहाई खस्ता हाल है, किसी वक्त भी ये कोई हादसा पेश आ सकता है। जनरल बस स्टैंड पर ना तो मुसाफिरों के लिए कोई वेटिंग रूम है और ना ही पानी का खातिर खा निजाम है। बल्दिया खुशाब की नाली की वजह से हर तरफ गंदगी के ढेर मौजूद हैं। मुसाफिरों ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब और आला हुकाम से इसके नए सिरे से तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज, खुशाब। जामशोरों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नाले उबल पड़े, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। साहिब खान की रिपोर्ट। जामशोरों में बारिश ने बल्दियाती इदारों और इंतजामिया का पोल खोल दिया। जामशोर और कोटरी में मानसून बरसातों के तीसरे स्पेल के बढ़ने से पूरे शहर को डूबने का खदशा लाहक हो गया। कोटरी में सेवरेज का निजाम ने दम तोड़ दिया और शहर के अहम शहरा और गलियों तालाब के मंजर पेश करने लगे। अगर ये काम करते, बजट यहाँ पर खर्च करते तो आज ये पीछे तालाब नजर नहीं आता। ये मेन सड़क है। नालियों की बर वक्त सफाई न होने से हालिया बारिशों ने पूरे शहर को बरसाती पानी में डुबो दिया। शहरियों ने वजीर अला सिंध और वजीर बल्दिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन असलम लेगारी के साथ मुकद्दर अली बलोच, सच न्यूज, जामशोरो। तो लंबा में निकासी आपका निजाम दरहम बरहम हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज अहमद सहू।
मानसून की बारिशों ने तलम्बा में इंतजामिया की जानिब से किए गए निकासी आब के इंतजामात का पोल खोल दिया। अबरे रहमत बरसा तो सीवरेज लाइनें बंद हो गईं, जिसके सबब सीवरेज का गंदा पानी रूरल हेल्थ सेंटर तलम्बा के ग्रासी प्लाट में जमा होकर जोहड़ के मनाजर पेश करने लगा। सीवरेज के ताफन ज़दा पानी से जहां मरीजों और इनके लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है, वहीं रूरल हेल्थ सेंटर में हर जानब मच्छरों की बहुतात है। गटरों और सीवरेज का पानी उबल कर हॉस्पिटल के अहाते में आ रहा है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत मुश्किल का सामना है, आने जाने में मुश्किल हो रही है। सीवरेज ज़दा पानी से अस्पताल में न सिर्फ ताफन बैठ रहा है, बल्कि इलाज मुआवजा के घर से आने वाले शहरी मजीद बीमारियां लेकर घर जा रहे हैं। तलम्बा के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि तलम्बा हॉस्पिटल के हाथे से तफन ज़दा पानी को निकाला जाए। कैमरामैन अली हमजा खोखर के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज तलम्बा। हबीबाबाद में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, सड़कें सीवरेज के पानी से भर गई। रिपोर्ट करेंगे राय अरसलान। हजारों नफूस की आबादी करमाबाद मौजूदा जदीद दौर में भी सहूलियात से महरूम है। निकासी आब का सिस्टम न होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी गली बाजारों में नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने से मुतअद्दिद घर जमीन बोस हो गए। आवाम घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। बच्चे स्कूल आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। करमाबाद की आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द नोटिस लेकर आवाम के हाल पर रहम करें। कैमरा टीम के साथ राय असलान, सच न्यूज, हबीबाबाद। कोटली आजाद कश्मीर के नवाई इलाके राजमहल में राब्ता पुल न होने की वजह से शहरी नालों से गुजरने पर मजबूर हो गए। देखिए अरसलान आबिद की रिपोर्ट। कोटली आजाद कश्मीर के नवाही इलाका राजमहल में राब्ता पुल न होने की वजह से शहरी जान पर खेल कर नाले अबूर करने लगे। राजमहल का जमीनी राब्ता 2 दिन से मुनक़ता है। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुतअद्दिद सड़कें बारिश से टूट गईं, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। शहरी बेयारो मददगार हो गए। हमारी वजीर तालीम से गुजारिश है कि राजमहल को एक पुल बना कर दें ताकि स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल वक्त पर पहुंच सकें और छुट्टी ना करें। इलाका मकीनू और तलबा का कहना है कि वजीर तालीम ने वोट लेते वक्त जो वादे किए थे उन वादों की तकमील करते हुए हल्का राजमहल में एक पुल दें ताकि शहरियों और तलबा की मुश्किलात में कमी आ सके। अरसलान आबिद, सच न्यूज, कोटली आजाद कश्मीर। डस्का में बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर अली चौहान। शहरियों और दुकानदारों ने बिजली के बिल में टैक्स लगने पर पुरअमन एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाज में कसीर तादाद शहरियों और दुकानदारों की थी। दुकानदारों ने अपने हाथों में बिजली के बिल और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर बिजली के बिलों में सेल टैक्स खत्म करने के नारे दर्ज थे। सार्फिन का कहना है कि दुकानों पर 6000 सेल टैक्स और घरों पर 3000 टैक्स वापडा के बिलों में लगाया गया है। दुकानदार कहां से बिल अदा करें? मैं मजदूर बंदा आया, दर्जियां की दुकान है मेरी, एक छोटी साड़ी मैं 30,000 रुपया बिल आया। छोटे छोटे बच्चे ने, बच्चे पालना या बिल ताना की करना, मैं परेशान हो गया। जो उन्होंने बिलों के ऊपर 6-6 हजार रुपए अजाफी टैक्स लगा के भेजा है, ये हम किसी सूरत अदा नहीं करेंगे। गरीब का घर और दुकान किराए की है, वो बिजली का बिल और दुकान का किराया कहां से अदा करे? कारोबार पहले से नहीं, शहरी बिजली के बिल हाथों में लेकर रो पड़े। सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिल्फ और बिजली के बिलों में टैक्स खत्म किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज, डस्का। फैसलाबाद में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी हुकूमत से सख्त नाला है, शहरियों को कहना है। आइए जानते हैं। लाइट बंद होने की वजह से कोई कस्टमर नहीं है अंदर, और ये सिलसिला बार बार जारी है। 1 घंटा आती है लाइट, 1 घंटा जाती है, कभी 10 मिनट आती है। जब दिल करता है इनका बंद कर देते हैं और 3-3, 4-4 घंटे के लिए बंद रहती है। भी आप देख सकते हैं मार्केट साड़ी में लाइट बंद है। बहुत ज्यादा परेशान है। 1 घंटा बिजली आ रही है, 1 घंटा जा रही है। ये देखें, अब हमने ये अंधेरे में सारा कस्टमर डील कर रहे हैं। जो भी हमारे हालात हैं, कस्टमर अंदर नहीं आता। यहाँ लोड शेडिंग की वजह से हम लोग मजदूर बहुत परेशान है। ये कारोबार तबाह हो रहे हैं। बिजली जाने की वजह से कोई पता नहीं चलता कि बिजली कब आ रही है और कब जा रही है। मंडी बहाउद्दीन में आवारा जानवरों ने डेरे डाल लिए, जिसके बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। इरफान बड़ाज की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन शहरियों की तफरीह का म्यूनसिपल पार्क और सड़कें आवारा जानवरों का मस्कन बनकर चरागाहों में तब्दील हो गई हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करने की बजाय जानवरों के मटर गश्त पर काबू डालकर बंद सड़कों को खुलवाने की नाकाम कोशिश करते दिखाई देते हैं। इन आवारा जानवरों ने मेन सड़कों के दरमियान डेरे डालकर ट्रैफिक निजाम तबाह कर दिया और हादसात में इजाफा हो गया। इसी तरह दूसरी जानब शहरियों की सैर तफरीह के लिए इकलौता पार्क भी जानवरों की अमाजगाह बन चुका है, जो शहरियों के लिए खौफ की अलामत है। शहरियों ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन से फौरी इस्लाह अहवाल और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन।
تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے بدھ مت مذہب کے عالمی راہب نے وفد کے ہمراہ سوات کا دورہ کیا. سوات میوزیم میں پہلی امن کی گھنٹی بھی بجائی گئی. وقار سباتی کی رپورٹ. تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے بدھ مت مذہب کے عالمی راہب اراوانسو نے وفد کے ہمراہ سوات کا دورہ کیا. دورے کے موقع پر وفد نے اپنے مذہبی مقامات میں عبادات کی، جبکہ بدھ مت مذہب کے پیروکاروں نے سوات میوزیم میں بیل آف پیس یعنی امن کی گھنٹی بھی لگائی. Bell of peace installed here because he would like to have the sound of peace ringing from this bell to be heard by the world. وفد نے سوات میوزیم میں موجود ایک پتھر پر نقش بدھا کے پاؤں کی نشانی پر عبادات کی اور سوات کی مختلف جگہوں پر موجود آثار کی زیارت کی. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی بدھا کے جتنے بھی اسٹوپاز ہیں، جتنے بھی تاریخی ان کی باقیات ہیں، وہ پریزرو رہے، وہ ٹھیک طرح سے رہے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ آئے اور یہاں پر اپنی عبادت کریں. جہان آباد بدھا جو ان کے لیے بہت سیکرڈ ہے، املک در اسٹوپا، سیدو شریف اسٹوپا، بدھ کڑا ون اسٹوپا، بزیرہ آرکیولوجیکل سائٹ، اس کے ساتھ دیگر مختلف آرکیولوجیکل سائٹس کا دورہ بھی کیا، ادھر اپنی مذہبی عبادات بھی کی اور رسومات بھی ادا کی. تھائی لینڈ سے آئے ہوئے وفد نے سوات سمیت پاکستان کو مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ اور امن کا گہوارہ قرار دیا. کیمرہ مین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، سچ ٹی وی سوات. محرم الحرام کی آمد ہے. خیرپور میں علم پاک بنانے اور سجانے کے کام میں تیزی آ گئی. رپورٹ کر رہے ہیں علی گوہر. محرم الحرام کے چاند نظر آنے سے پہلے ہی خیرپور میں علم پاک بنانے اور سجانے کے کام میں تیزی آ گئی ہے. مختلف سائز اور ڈیزائن کے علم پاک دکانوں پر موجود ہیں. ہم جو ہے نا علم تقریباً 20-25 سال سے بنا رہے ہیں، اور یہ اس کے بعد میٹیریل کا جو سامان ہے کچھ لاہور سے لے کے آتے ہیں، کراچی سے، حیدرآباد سے، تقریباً مختلف شہروں سے لے کے آتے ہیں. پھر 12 مہینہ یہی کام کرتے ہیں، مال تیار کرتے رہتے ہیں. ہر سال لگاتا ہوں گھر کے اوپر، یہ میری منت ہے، ہر سال لگاتا ہوں. اور یہ جو ہے اس کے علم کو ہر سال نیا لیتے ہیں. علم پاک کی تیاری میں استعمال ہونے والی لکڑی، چنیوٹ اور دیگر ساز و سامان لاہور، کراچی، حیدرآباد اور مختلف شہروں سے منگوا کر علم پاک کی تیاری میں 1 ہفتے سے 15 دن تک کی جاتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گورگوپانگ، سچ نیوز خیرپور. ٹنڈولیار میں محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مختلف فکر کے علماء کرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی. امتیاز حسین کی رپورٹ. ٹنڈولیار شہر میں محرم الحرام میں نکلنے والے ماتمی جلوسوں اور مجالس اعضاء کے دوران سڑکوں کی صفائی اور لائٹنگ کے انتظامات سمیت دیگر مسائل کے حوالے سے میونسپل کمیٹی ٹنڈولیار کے ایڈمنسٹریٹر علی رضا جیسر کی قیادت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف مکتبہ فکر کے علماء اکرام، جلوس سالار اور تعزیہ سالاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اجلاس کے شرکاء نے بلدیہ انتظامیہ کو محرم الحرام میں درپیش مسائل کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کیا. مسائل چھوٹے موٹے سے ہیں، سینیٹیشن سے ریلیٹڈ تھوڑی بہت کمپلینٹس ہیں، جو سینیٹیشن سے ریلیٹڈ روٹین میں کمپلینٹس ہوتی ہیں، اور اللہ کرے گا کہ وہ ہم کور کر لیں گے جو بھی کمپلینٹس. میٹنگ بھی بڑی اچھی شرکت رہی، ماشاءاللہ سب نے ہر مکتبہ فکر سے افراد آئے اور انہوں نے آ کے محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت کا بھی اظہار کیا، اور ضلع کے اور سٹی کے مسائل کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. میٹنگ ہوئی ہے، تو جہاں تک ہم میٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ یقین دانی ہے تو سبھی باتوں کی ہوئی ہے، لیکن شہر میں جو ہم صفائی ستھرائی کا حالات دیکھ رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہر میں صفائی کی ناقص صورتحال ہے، ہماری روڈوں پر پانی بھرا ہوا ہے. اجلاس میں مولانا غلام عباس جویو، مولانا ضیاء الحق نقشبندی، مرکزی جلوس سالار سید زاہد حسین شاہ رضوی، امداد حسین حیدری، عزیز احمد کمرانی اور دیگر افراد بھی موجود تھے. امتیاز حسین، سچ ٹی وی نیوز، ٹنڈولیار. سچ نیوز کی خبر پر ایکشن. عارف والا کی انتظامیہ نے بارش کا پانی سڑکوں سے نکال دیا. رپورٹ کر رہے ہیں نذیر احمد کھرل. سچ نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر عارف والا نے بلدیہ کو متحرک کر دیا. تحصیل ہیڈ کوارٹر روڈ پر گٹروں اور بارشوں کا گندا پانی جمع ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات تھی، لوگوں کا گزرنا بھی محال تھا. اسے مکمل صاف کرا دیا گیا. تحصیل عارف والا کی صفائی ستھرائی کے سلسلے میں ہم نے 4 زون میں تحصیل عارف والا کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، جس میں ہماری مختلف ٹیمز جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ صفائی کرتی ہیں. اور اس سلسلے میں میڈیا پہ جو نیوز آئی، اسپیشلی طور پہ جو سچ نیوز پہ میں نے ایکشن لیتے ہوئے جو ہاسپٹلس کے سراؤنڈنگ میں کچھ پانی اور کچھ چیزیں تھیں ان کو میں نے ڈائریکشن دی ہے اور وہ ساری چیزیں کلیئر کروا دی گئی ہیں.
اسسٹنٹ کمشنر عارف والا میاں طارق وٹو کا مزید کہنا ہے کہ کسی بھی شہری کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے نمبر پر کال کریں، اس کا فوری ازالہ کریں گے۔ آخر میں انہوں نے سچ نیوز ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عارف والا میاں طارق وٹو نے نوٹس لیا اور روڈ کی صفائی کروا دی اور پانی نکالنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ کیمرہ مین راشد انجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ چترال کی انتظامیہ کی کاوشیں رنگ لے آئیں، سیلاب کے باعث وادیوں کی بند سڑکیں آمد رفت کے لیے کھول دی گئیں۔ گل حماد فاروقی کی رپورٹ۔ حالیہ بارشوں اور برفانی تودے پٹنے سے چترال کے مختلف علاقوں میں جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے مختلف علاقوں کی سڑکیں بند ہوئی تھی۔ سیلاب کے باعث گرب چشمہ روڈ پر شوغور، بلپوک، کنیزگار، شالی گول، سنگور، ایئرپورٹ روڈ اور برش کے مقام پر سڑک بند ہوا تھا۔ اسی طرح پشاور اور چترال روڈ، شاڈوگ، بکرآباد اور چمرکل میں بند ہوا تھا۔ سیلاب کی وجہ سے مڑگلش اور وادی کیلاش کی سڑکیں بھی بند ہوئی تھی۔ تاہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے دن رات کام کر کے ان سڑکوں کو ہر قسم ٹریفک کے لیے کھول دیے۔ ان سڑکوں کی کھولنے پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں۔ باقی نیچے والا اپنا کام ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا، بڑا فرسٹ کلاس روڈ بنایا تھا اور سیلاب آ کر اس روڈ کو خراب کیا ہے اور دوبارہ نیچے والے جو ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے سب سے پہلے ریلیف کام یہ کیا کہ گرب چشمہ روڈ کو راتوں رات کام کر کے کھول دیا اور اس جگہ کو بھی ہم نے راتوں رات کام کر کے ہم نے اوپن کیا تھا۔ ادھر جتنے بھی یہ موسمی گرمائش کی وجہ سے جو ہے تو یہ گلیشیئرز جو پرانے گلیشیئرز ہیں تو یہ پھٹے ہیں کافی، تو اس وجہ سے یہ دریائے چترال میں بھی کافی زیادتی آئی ہے۔ علاقے کے لوگوں نے ان 6 حکام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان سڑکوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ اس سے سیاحوں کو بھی سفر کرنے میں آسانی ہوگی۔ سیلاب سے متاثر لوگ اپنی زمینوں سے بھی ملبہ ہٹانے کے لیے مفت مشینری فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کسی ملک کی ترقی کے لیے بہترین سڑکوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چترال کی سڑکوں پہ بستری کا کام کا آغاز ہو چکا ہے جس سے نہ صرف مقامی لوگوں کو سہولت ہوگی بلکہ سیاحوں کے بھی آنے جانے میں آسانی ہوگی اور اس سے سیاحت فروغ پائے گی۔ گل حماد فاروقی، سچ نیوز، چترال۔ رحیم خان میں مونسون شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا جس میں طلباء نے 500 پودے لگائے۔ حسن رحمانی کی رپورٹ۔ رحیمیہ خان سرسبز پاکستان کی مہم کو آگے بڑھانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ میں شجرکاری کی مہم کے آغاز کے لیے شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ ڈسٹرکٹ رحیمیہ خان میں 5,34,000 پودوں کا ہے اور اس میں ہم نے اس دفعہ وہ سائٹ سلیکٹ کی ہیں جہاں پہ ول میک شور کہ پانی بھی اویلیبل ہو اور ان پودوں کی پروٹیکشن بھی ہو سکے۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان موسیٰ رضا، اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ریاست علی، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر راؤ رضوان احمد، پرنسپل خواجہ فرید کالج سمیت دیگر محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اس مہم میں ہم جو ہماری پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ مطلب ہمارے گورنمنٹ کی رہائشیں ہیں، دفاتر ہیں، سکولز ہیں، جہاں پہ کہ پروٹیکشن ہو سکتی ہے، ان کو پراپر پانی دیا جا سکتا ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے جنگل لگا رہے ہیں۔ شجرکاری کی اس مہم میں ضلعی انتظامیہ ضلع بھر میں 5,34,000 پودے لگائے گی اور ان کی مناسب دیکھ بھال بھی کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ سکھر میں مونسون کی شدید بارشوں نے جڑے مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کو مکمل طور پر متحرک نظر آ رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے حاجی ریاض کھوکھر۔ ملک بھر کی طرح سکر میں بھی مونسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے تجارتی مراکز اور گلیوں اور محلوں میں بارش کا پانی کھڑا ہو گیا، لیکن ڈپٹی کمشنر سکر کے فعال کردار اور شہر کے ہنگامی دوروں کی وجہ ضلع انتظامیہ نے متحرک ہو کر دن رات محنت کر کے تجارتی مراکز اور گلیوں اور محلوں میں سے کھڑا پانی نکال دیا۔ ڈرینیج پمپ اسٹیشن پر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ڈیزل کی فراہمی سے مشینیں چلائی گئی، گاڑیوں کے ذریعے بھی بارشوں کے پانی کو نکالا گیا۔ لائنز جو ہوتی ہیں وہ پورے اندر روڈ کے دبی ہوئی ہیں کئی فٹ، اور یہ بہت سالوں کی بنی ہوئی ہیں، تو جب تک آپ کھود کے اس کو دیکھتے نہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ پرابلم ہے کہاں پر۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ آپ کا یہ سسٹم نہیں آئے گا میونسپل کارپوریشن کا جس میں میئر، ڈپٹی میئر اور چیئرمینس کو فل فلیش پاورز نہیں دی جائیں گے، تب تک یہ مسائل لوگوں کے حل نہیں ہو سکتے۔ مسائل کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، وسائل کم بھی ہوں، لیکن افسران اور انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں ایسن طریقے سے نبھائے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کھوکھر، سچ نیوز سکھر۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔